اور میں دعوت سخن دوں گا ہماری تحریک کے ایک بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا خلیفہ قائد ملت خلیفہ محمود العلماء مولانا محمد شعیب رضا ناگوری، جن کے ہم دیکھتے ہیں جب بھی وعظ فرماتے ہیں تو دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ الحمدللہ ذات اگر دیکھنی ہے، میں نے اب تک دیکھی تو حضرت سے کافی ساری چیزیں سیکھی ہیں، اور یہ کہ انسان جیسا دکھتا ہے اگر ویسا ہی اگر بات بھی کرے تو سمجھ میں آتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ہماری باتوں میں اتنا اثر نہیں ہوتا، جبکہ نوجوانوں کا یہ جم غفیر میں جانتا ہوں حضرت کا نام سن کر ہی آیا ہے ماشاءاللہ۔ اور بھی الحمدللہ ہمارے بڑے شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد تسلیم رضا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، بس کچھ ہی دیر میں حضرت کے دیدار سے ہم بھی مشرف ہوں گے۔ ان کے آنے سے قبل میں آپ تمامی لوگوں کے جذبے اور آپ تمامی لوگوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر سے نعرہ تکبیر میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنی آواز، اور آپ لوگ جاگ رہے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنی تبلیغی مشن، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تشریف فرما باوقار اور معزز علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے اعظام، اراکین سنی تبلیغی مشن، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر آئی ہوئی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الرؤوف الرحیم المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ محترم سامعین کرام، آج کی میری حاضری کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف نبیرہ اعلیٰ حضرت، خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ، آل رضا گل حضور ریحانیت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت الشاہ تسنیم رضا صاحب قبلہ دامہ فیوضہم العالیہ والقدسیہ بریلی شریف کے روح زیبا کے دیدار کی غرض سے فقیر حاضر ہو گیا۔ حضرت نے ابھی فرمایا، جب میں نے حضرت کی دست بوسی فرمائی تو حضرت نے کہا کہ ہم
چھوٹے لوگ ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں۔ تو میں نے حضرت سے عرض کیا حضور ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کی رگوں میں امام احمد رضا کا خون دوڑ دو۔ ہمارا تو حال یہی رہتا ہے، قال بھی یہی ہے اور حال بھی یہی ہے کہ ہم شروع بھی رضا سے ہوتے ہیں اور ختم بھی رضا سے ہوتے ہیں، اور ہم اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے وقت میں دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ جب ہماری زبان کھلتی ہے تو امام احمد رضا کا تذکرہ ہو ہی گیا ہے، اور الحمدللہ یہ وہی در ہے کہ جس در سے ہمیں ابھی حضرت نے جو مقام صحابیت بتایا تو ہم کیا جانتے تھے کہ صحابیت ہے کیا؟ یہ تو امام احمد رضا کا کرم کہیے کہ انہوں نے ہمیں مقام صحابیت بھی بتایا، مقام اہل بیت بھی بتایا۔ یہ تو اس بریلی کے تاجدار کا فیضان کہیے کہ انہوں نے ہم کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز حضور کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائی کرے، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ یہ تو اس اعلیٰ حضرت کا کرم کہیے کہ اس امام احمد رضا نے ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے قانون کی، ہمارے آئین کی جب حفاظت کا بیڑا اٹھایا تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے چاروں طرف ہیں دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اس امام احمد رضا نے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی، ہمارے اعمال کا تحفظ فرمایا، اور آج جو گلی گلی چوراہے چوراہے ڈگر ڈگر نگر نگر کریا کریا آبادی آبادی گاؤں گاؤں شہر شہر آج جو ناموس رسالت کا پرچم بلند ہے، قربان جاؤ اس رضا پر کہ اس رضا نے اپنی زندگی پیش کی، تب یہ پرچم ناموس رسالت ہم پر آج جاری اور ساری نظر آئے۔ تو بس اعلیٰ حضرت کی محبت ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ لوگ کہیں گے کہ تم باقی غوث اعظم بھی تو ہیں، غریب نواز بھی تو ہیں، تو ہم کہتے ہیں اگر تمہیں ان بزرگ ہستیوں تک پہنچنا ہے تو پہلے بریلی شریف کا سرما لگانا ہے، اپنی مرکز نظر اور اپنی محو نظر کو پہلے بریلی کی چوکھٹ پر رکھنا پڑے گا، اور جب وہاں رکھ دو گے تو عالم یہ ہوگا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے میری سرکاروں کے، پھر سرکاروں کے اندر مقام غوثیت بھی آئے گا، مقام قطبیت بھی آئے گا، مقام اوقات بھی آئے گا، مقام ابدال بھی آئے گا، مقام افراد بھی آئے گا، اور مقام اہل بیت و مقام صحابیت بھی آئے گا، اور جب یہ سب کچھ آئے گا تو بریلی کے امام یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا۔ اگر سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے شعر کو تو جھوم کے کہیے گا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر اگر میں اسی پہ بولنے لگا تو ٹائم زیادہ ہوگا، درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی آدمی ہیں، انسان ہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کامیابی مل جائے، سب یہ چاہتے ہیں مجھے کامرانی مل جائے، مجھے عزت مل جائے، عظمت مل جائے، شوکت مل جائے، سرخروئی مل جائے، اور وہ اس کے لیے کبھی مال کے پیچھے، کبھی آل کے پیچھے، کبھی اولاد کے پیچھے، کبھی فلیٹ کے پیچھے، کبھی بلند گاڑیوں کے پیچھے، کبھی اپنے دوستوں کے سرکل کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن آخر میں یہی کہتے ہیں کہ نہ تو ہمیں عزت مال دے سکتا ہے، نہ عزت بظاہر آل و اولاد سے مل سکتی ہے، تو پھر ہم اگر یہ پوچھتے ہیں کہ عزت پانے کے لیے، عظمت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، تو عزت اور عظمت اور سرخروئی حاصل کرنے کے لیے قرآن نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے تن کو، اپنے من کو، اپنے دھن کو قدم رسول پہ رکھ دیجئے، اللہ عزت عطا فرمائے۔
اور قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ شریف کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے دو چیزیں شیطان کی طرف سے اور دو چیزیں رحمان کی طرف سے. ان چاروں چیزوں میں سے اگر کوئی رحمان کی چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر، دھوکے میں آ کر، گمراہ و بدمذہب ہو کر اگر اس نے اپنے آپ کو اس حوالے سے پیش کیا تو اس کی یہاں بھی اس کے لیے ناکامیابی ہے، قبر و حشر میں، قیامت میں بھی ناکامیابی ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے توجہ کے ساتھ، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے. کس بات کا اندیشہ دلاتا ہے؟ محتاجی کا، غریبی کا، مفلسی کا اندیشہ دلاتا ہے، غربت کا اندیشہ دلاتا ہے. اور جب انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے. ایک آدمی نوکری کرتا ہے، مزدور پیشہ لوگ ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ میں 12,000 ماہانہ تنخواہ پاتا ہوں. شیطان اس کے پاس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو 12 گھنٹوں تک محنت کرتا ہے، تجھے کیا ملتا ہے؟ پہلے دن کچھ نہیں ملتا، دوسرے دن کچھ نہیں ملتا، 15 دن میں کچھ نہیں ملتا، جب مہینے کی آخری تاریخ آتی ہے تب تجھے 12,000 ملتے ہیں. تیرے سیٹ کو دیکھ، نہ تو محنت کرتا ہے، نہ تیری طرح کام کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے لاکھوں روپے کماتا ہے. غریبی کا ڈر دکھایا، غربت کا رونا رویا، مفلسی کا خوف دیا. اب جب انسان اس کے بہکاوے میں آ گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ شیطان ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، برائی کی طرف دھکیلتا ہے. کس کی طرف؟ نیند نہیں آ رہی ہے، بھوک نہ لگی ہو تو زور سے بولو، کس کی طرف؟ برائی کی طرف، فحاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف، گندی باتوں کی طرف دھکیلتا ہے. اور اس مزدور اور نوکر کے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اگر تو تھوڑے سے پیسے چورا لے تیری بھی آمدنی بڑھ جائے گی. دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ اٹیک کیا کہ نہیں کیا؟ ایک آدمی جو حلال کمائی کھاتا ہے، غربت کا ڈر دکھا کر غربت کے حوالے سے اس نے چوری کروائی، کبھی دھوکہ دھڑی کروائی، کبھی حرام و حلال کی تمیز مٹائی، اور کبھی اسے جوئے کی طرف دھکیلا، کبھی اسے شراب کی طرف دھکیلا، کبھی اسے گالی گلوچ کی طرف دھکیلا، کبھی اسے نمازوں سے دور کیا، کبھی رمضان کے لمبے لمبے دنوں کا ڈر دکھا کر روزوں سے دور کیا، کبھی مال کی محبت اور حرص اور طمع اور لالچ کے اندر زکات دینے سے روکا. اب عالم کیا ہوا؟ وہ انسان گناہگار ہوا، وہ انسان شیطان کے دھوکے میں آ گیا. اب آپ کہیں گے کہ شیطان کے دھوکے میں ہم آ گئے تو کریں کیا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اگر تم شیطان کے دھوکے میں آ گئے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے یہ تو وہی ہے جس نے تمہارے باپ آدم کو بھی، توجہ، جس نے تمہارے باپ آدم کو بھی اس حوالے سے پیش کرنا چاہا تھا کہ اللہ نے یہ تو کہا ہے، فرمایا ہے درخت کے قریب مت جانا، مت پھل مت کھانا، میں تمہیں لا کر دیتا ہوں، یہ کھا تو لو. جب کھا لیا تو پھر عالم کیا ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. ارے یہ وہی ہے جو کبھی ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا تھا تو کہتا تھا کہاں جا رہے ہو اسماعیل کو لے کر؟ کبھی باپ بیٹے کو قربان کرتا ہے کیا؟ ارے یہ وہی ہے جو اسماعیل کی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اسماعیل تمہیں پتا ہے کہ تمہارے باپ تمہیں دعوت میں نہیں قربان گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں. ارے یہ وہی ہے جو ہاجرہ کے پاس پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں دھوکہ دیا اور وہ تمہارے نفس جگر کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہا. ارے یہ وہی ہے جو کبھی صحابہ کے پاس آتا ہے تو ولیوں کے پاس آتا ہے، کبھی اولاد کے پاس آتا ہے. ارے جو آدم کو نہ چھوڑے، جو ابراہیم کو نہ چھوڑے. ارے یہ وہی ہے جو کبھی بادل کی شکل میں غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے عبدالقادر تم تو بہت اللہ کے نیک بندے ہو، تم تو مقبول بندہ ہے، نماز کیوں پڑھتا ہے؟ نماز تجھ پر معاف ہے. ارے میرے غوث اعظم فرماتے ہیں تو مجھے شیطان نظر آتا ہے. ارے جب میرے آقا پہ نماز معاف نہیں تو ان کے غلام عبدالقادر پہ نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ دھوکہ دیتے دیتے یہ
اپنی چال چلتا ہے، اور جب چال چلتا ہے، جب اس کے دھوکے کے اندر، اس کی گمراہی کے اندر اور اس کی چال کے اندر جب انسان پھنستا ہے، اب یہ دیکھو کس طرح سے ڈبل اٹیک کرتا ہے۔ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ فرماتا ہے یوم یدعو الناس کل اناس بامامہم، ہر ایک کو ان کے اماموں کے ساتھ لایا جائے گا، شیطان کو بھی حاضر کیا جائے گا، بندے سے پوچھا جائے گا اے بندہ تو یہ گناہ تو نے کیا تھا، انکار کرے گا تو اللہ زمین کے اس خطے کو پیش کر دے گا، زمین کا خطہ گواہی دے گا، زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا، اس کے آنکھ کان اعضائے بدن پارٹس آف باڈی اس کی گواہی دیں گے۔ اب وہ نراش اداس ہوگا اور وہ کہے گا کہ فلاں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، فلاں نے مجھے بہکا دیا تھا، ارے اس شیطان نے مجھے گمراہ کیا تو میں گمراہی کے دلدل میں پھنس گیا، اس ابلیس نے مجھے گمراہ کیا تو میں بدمذہبیت کے تعفن کے اندر چلا گیا۔ اب شیطان کو جب بلایا جائے گا تو دیکھیے گا مسلمانوں، دنیا کے اندر اپنی دوستی کا، دنیا کے اندر اپنا اپن دکھا کر جو شیطان رائے اسلام سے لوگوں کو ہٹاتا ہے، پروردگار جب اس سے پوچھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا جس کو قرآن نے 28ویں پارے کے اندر بیان فرمایا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کیا کہا؟ توجہ، مثال شیطان جس نے اذ قال للانسان، جس نے آدمی سے کہا، کیا کہا؟ اکفر، کفر کر، اللہ کی نافرمانی کر، اسلام کے خلاف کام کر، آئین اسلام کے خلاف کام کر، احادیث کے خلاف کام کر، کبھی نماز کو چھوڑایا، ارے فجر میں اذان ہوئی تو گرم بستر دکھا دیا، دوپہر میں اذان ہوئی تو اس نے کاروبار دکھا دیا، عصر میں اذان ہوئی تو اس نے میدان بازار دکھا دیا، مغرب کی اذان ہوئی تو اس نے تھکاوٹ کا بہانہ بنوا دیا، عشاء کی اذان ہوئی تو پھر بستر کا بہانہ کر کے فجر بھی چھڑوا دیا، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی۔ رمضان آیا، مسلمان تیار ہوا تو کہا دیکھ 14 گھنٹے کیسے بغیر پانی کے رہ پائے گا، 15 گھنٹے کیسے بھوک کو برداشت کر پائے گا، تجھے کام بھی کرنا ہے، یہ بہانہ کر کے رمضان کی بے حرمتی کروا دی۔ وہی شیطان کل کیا کہے گا؟ یہ نہیں کہے گا میں نے اس سے کروایا ہے، وہ کہے گا قال انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری ہوں۔ کیا کہے گا؟ میں تو تجھ سے بری ہوں، تو کون ہے؟ میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں، تو کون ہے؟ انی اخاف اللہ، شیطان کہہ رہا ہے، ولی نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا؟ شیطان کہہ رہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو جس شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان نے اپنے رب کو ناراض کر لیا اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے کبھی حرام کیا تو کبھی یہ کیا تو کبھی وہ کیا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ وصال صنم ملا نہ محبوب، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، حال یہ ہو گیا۔ تو اب ہم کہیں گے ارے شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب کہہ دو مجھے اللہ نے تمام مخلوق کی طرف ہدایت والا بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغمبر اعظم بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کی صورت، رسول اللہ کے حسن و جمال، رسول اللہ کے جود و نوال، رسول اللہ کی شجاعت، رسول اللہ کی بہادری، رسول اللہ کی سخاوت کے مطابق اگر کل صحابہ چلے، آج ان کو چلے ہوئے 1400 سال ہو گئے، زمانہ آج بھی ان کو یاد کرتا ہے۔ اور ہمارے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام اعمش، امام محمد، امام ظفر، امام ابو یوسف، امام محمد بن سیرین، ارے یہ اسی طریقے پر چلے، زمانے نے ان کو کامیاب کہا۔ غوث اعظم رسول اللہ کے طریقے پہ چلے، زمانے نے ان کو کامیاب کہا۔ غریب نواز رسول اللہ کے مشن پہ چلے، زمانے نے ان کو کامیاب کہا۔ ارے مخدوم اشرف جہانگیر اپنے نانا جان کے وسیلے سے رسول اللہ کے طریقے پہ چلے، زمانے نے ان کو کامیاب کہا۔ اور اس اعتبار سے کامیاب کہا کہ جب تک توجہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، جب تک 25 سال کی عمر تک جب تک سمنان کے تخت پر بیٹھتے تھے تو جب تک تخت پر ہوتے تھے زمانہ ان کو سلام کرتا تھا، اور جب اپنے گھر جاتے تھے تو لوگ بھول جاتے تھے، لیکن جب رائے خدا میں نکل گئے، جب اسلام کی بقا کے لیے نکل گئے تو عالم یہ ہوا کہ اس سے پہلے سمنان کے بادشاہ تھے، آج اسلام کے
बादशाह मखदूम अशरफ जमाने ने उनको कामयाब कहा, अरे ये दाता गंजे बख्श फैज़े आलम, अरे ये दाता अली हुजवेरी, अरे ये मखदूम जहानिया जहानियान गश, ये कामयाब हुए क्योंकि रसूलुल्लाह के तरीके पर चले। अरे हमारे आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम सब के आला हज़रत सुभान अल्लाह, मुजद्दिद आदम जब आशिक सादिक बनकर रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल किया तो आलम ये हुआ, रजा रहता है बरेली में लेकिन बसता है पूरी दुनिया के आशिकों के सीने में। और फिर रजा का ये आलम हो गया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, शहज़ादे हुजूर आला हज़रत, शहज़ादे हुजूर आला हज़रत, सुन्नी तबलीगी मिशन, सुन्नी तबलीगी मिशन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, करीब करीब तशरीफ लाएं और शहजादाए आला हज़रत की गुले रूहानियत आप बरेली के इस महकते हुए फूल के जिस बरेली शरीफ को हम अपना मरकज़ अहले सुन्नत कहते हैं, जिस बरेली की गलियों से ये आवाज़ आती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस बरेली की धरती से ये आवाज़ आती है, काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमसुल दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। उसी बरेली शरीफ का शहजादा हमारे और आपकी निगाहों के सामने है। थोड़ी देर हजरत ने फरमाया, थोड़ी देर में आपके सामने अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा के ख़त्म करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हजरत की नसीहत होगी और हजरत की इंशाअल्लाह दुआ होगी, फिर इंशाअल्लाह ये आज का सुन्नी इस्लाही इज्तिमा पाक इख्तिताम पजीर होगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ज़माने ने जब अब तो आपके अंदर एनर्जी और पावर आ गया होगा, तो उसी एनर्जी के साथ में सुनिएगा, इंशाअल्लाह मज़ा आ जाएगा। ज़माने ने जब रसूलुल्लाह की सुन्नतों को, आपके उसवे हसना को, आपके तरीक़ाए मुबारका को जब अपनाया है, अल्लाह ने उनको इतना बुलंद फरमा दिया कि कोई रहता है बगदाद में लेकिन अर्श आज़म पर उसका तज़किरा होता है, कोई रहता है सिमनान में लेकिन अर्श आज़म पर उसका तज़किरा होता है, कोई रहता है अजमेर मोहल्ला में लेकिन हम सब सुन्नियों के सीनों में बसता है। और इन सब के आशिको गुलाम मेरे आला हज़रत, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पेश कर दी और रसूलुल्लाह की सुन्नतों के लिए, इश्क़ रसूल के लिए, उसवे रसूल के लिए, इस्लाम के आइन की बका के लिए, कुरान की हिफाजत, नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन सब पेश कर दिया, तो आलम ये हुआ कि आज हम ये कहते हुए नजर आते हैं, वादी रज़ा की कोई हिमालय रज़ा का, जो संत देखिए वो इलाका रज़ा का। अरे इन्होंने तो लिखा बहुत दिल में दीन पर मगर इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रज़ा का। और इस सदी में तन्हा रज़ा का क्यों है, तो आला हज़रत खुद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। उसी इमाम अहमद रज़ा ने बरेली की सरजमीन पर बैठ कर, अरे लोग 8, 10, 12, 15 साल के बाद अपने परदादा परनाना का नाम तक भूल जाते हैं। क्या वजह है कि बरेली में रज़ा 104 साल पहले इंतकाल फरमा गया, अपने कब्र मुनव्वर में चला गया, लेकिन आज भी उनकी याद को मनाया जाता है। वजह क्या है? वजह यह है वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरा, और अल्लाह वादा फरमाता है बख्शिश का। यही तो आयत में तिलावत की, इसकी तशरीह चल रही थी। अल्लाह तुमसे वादा फरमाता है जो उसकी शान के लायक है, किस बात का? मग़फ़िरत का, अता का, बख्शिश का। और दूसरा वादा मिन्हु व फ़ज़ला, और अल्लाह अपने फजल व करम का तुमसे वादा फरमाता है। तो शैतान ने अंदेशा क्या दिलाया? यईदुकुमुल फ़क़्र,
मोहताजी का, गरीबी का, मुफलिसी का, गुर्बत का उसने अंदेशा दिलाया। और जब इंसान उसके ढांचे में आ गया, वो यअमुरुकुम बिल फहशा, उसने बुराई की तरफ धकेल दिया, बुराई की तरफ धकेल दिया। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बचाने के लिए हमारे पास में एक से बढ़कर एक हीरा मौजूद है। आप चाहे सहाबा की बात करें, ताबईन की बात करें, तबे ताबईन की बात करें, औलियाए कामिलीन की बात करें, औलियाए सालिहीन की बात करें, अरे मुजद्दिदीन, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन की बात करें, सब हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने फिर फरमाया वल्लाहु यईदुकुम मगफिरा, शैतान के धोखे में ना आ जाना, अल्लाह तुमसे बख्शिश और मगफिरत का वादा फरमाता है, अपने फजलो करम का वादा फरमाता है। और जब वो किसी बंदे पर खास फजल ढाल देता है, अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए, जब वो किसी पर अपना खास फजलो करम ढाल देता है तो आलम ये होता है कि कोई आता है, अबू जहल के पास से चलकर आता है, नाम उसका उमर फारूक आजम होता है, नबी को कत्ल करने की नीयत से चलते हैं, लेकिन जब रास्ते में कुरान की आयत की रोशनी में, सूरह ताहा की रोशनी में जब फैज़ाने इलाही, करमे इलाही झूम झूम के बरसता है, तो आलम ये होता है कि आए के उमर नबी को कत्ल करने, लेकिन जब नबी के रुखे ज़ैबा को देखा तो आलम ये हो गया, या रसूल अल्लाह, ये जान भी तुम्हारी है, ये माल भी तुम्हारा। जब अल्लाह का, बड़ी तेजी के साथ, जब अल्लाह का खास फैज़ाने करम, खास करम इलाही जब किसी पर होता है, तो अबू बकर ने नबी की जुबान से न सुना कि मेराज करके आए, लेकिन जब अल्लाह का खास करम हुआ तो अबू बकर ने फरमाया, अरे अगर मेरे नबी फरमाते हैं तो ये एक मेराज क्या है, मेरे नबी अगर 1000 मेराज की बात करें तो अबू बकर मानने को तैयार। अरे जब अल्लाह का खास फैज़ान किसी पर होता है तो इमाम आज़म की शान देखो, जब वुज़ू खाने में बैठते हैं, मेरे आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखते हैं, इमाम आज़म पर खास फैज़ान हुआ तो आलम ये हुआ कि अगर कोई नौजवान आकर अगर वुज़ू करता है तो साइंस के आले में वो ताकत नहीं जो अल्लाह के फैज़ान से इमाम आज़म की आंख के अंदर वो ताकत है। एक नौजवान को देखा तो कहा ज़िना मत किया कर, दूसरे को देखा तो कहा कि चुगली मत खाया कर, तीसरे को देखा तो कहा माँ बाप की नाफरमानी ना किया कर। अरे मैं सोचने पे मजबूर, ए मेरे इमाम, आप हमारे मुक़्तदा हैं तो हम आपके मुक़्तदी हैं, आप हमारे पेशवा हैं, आप हमारे आका हैं, ये ताकत आई कहाँ से? तो आलम ख़याल में इमाम जवाब देते हैं, ए पूछने वाले क्या पूछता है, तू भी तो एक मर्तबा रसूलुल्लाह के तरीके पे चल के देख, तू भी तो एक मर्तबा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पे अमल करके देख। अरे तू भी तो एक मर्तबा लैसल इंसान इल्ला मा सआ की अमली तफसीर बन के देख। अरे तू भी एक मर्तबा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह का जामा पहन के देख। आलम ये होगा कि तू रहेगा एक जगह पर लेकिन तेरा चर्चा तमाम दुनिया में। अरे आलम ये हो जाता है कि शेख मुफर्रा के हवाले से आला हजरत नवी जिल्द के अंदर फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि एक साहब ने दावत की, एक और साहब आया दावत की, 10 आदमियों ने दावत की तवज्जो के साथ, वक्त एक है, दावत अलग अलग है। कुछ अक्ल के अंधे दिल के कौड़ी एतराज कर सकते हैं, अक्ल के अंधे दिल के कोड़ी जुमला नोट करो, एतराज कर सकते हैं। आदमी एक है, अरे 10 जगह कैसे जा सकता है? तो मैं कहूँगा शेख मुफर्रा के खास मुरीद खादिम फरमाते हैं, हजरत तैयार होकर खानकाह के बाहर निकले, गायब हो गए, फिर खानकाह के बाहर आए, गायब हो गए। अरे हम माजरा समझ न पाए, आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ ने लिखा, मुरीदों में झगड़ा हो गया। अरे मैं खुश नसीब हूँ, हजरत मेरे घर में कल तशरीफ लाए थे। अरे मैं खुश नसीब हूँ, दूसरा कहता है तू झूठ बोलता है, हजरत तो मेरे यहाँ पर मौजूद थे। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत की बारगाह में ये अरीदा पेश किया गया, हुजूर मामला नज़ा तक पहुँच गया, मामला फसाद फितना झगड़े तक पहुँच गया, आप ही हल फरमा दीजिए। शेख मुफर्रा फरमाते हैं, अरे तुम इतने में ही घबरा गए? अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर अल्लाह की बारगाह में लो लगा लेता है तो आलम ये होता है वो
ताला उसे वो कुव्वत अता फरमाता है कि जहां जहां ना चाहे उसे भेज दिया करता है। अरे गौसे आजम इफ्तार के लिए 70 मुरीदों के यहाँ पे तशरीफ ले गए। अब मैं यहाँ रुक कर कहूंगा, तुम गौसे आजम को देखकर घबरा गए, जरा कब्र के मुनकर नकीर को नहीं देखते? 1 लाख आदमी एक ही वक्त दुनिया में मरते हैं, कभी मुनकर नकीर ने ऐसा कहा है तू पहले रुक, मैं पहले उसकी कब्र में जाता हूँ? अरे जब कोई मरता है कब्र में दफनाया जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा, एक मदीना शरीफ के अंदर बुजुर्ग तशरीफ ले गए, एक नौजवान मुर्दा पड़ा था। बुजुर्ग ने दिल में ख्याल किया कि ये तो मुर्दा है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तवज्जो करे, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। जब बुजुर्ग के दिल में ये ख्याल आया, वो नौजवान बुजुर्ग की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और अर्ज करता है, हुजूर आप क्या सोच रहे हैं? अरे अल्लाह ने मौत को जो पैदा किया है, तो मौत किस चीज का नाम है? रूह से बदने इंसानी से रूह का जुदा हो जाना। रूह कभी मरती नहीं है, वो कभी आला वो कभी बरसत में जाती है, कभी कब्र के अंदर रहती है। और नेक बंदों की रूह, नेक बंदे जहां जाते हैं वहां घूमती रहती है। तो हुजूर अल्लाह ने जब आम आदमी को ये ताकत अता फरमाई है, तो उन जालिमों से कहो जिसके सदके में हयात को पैदा किया, उस नबी की हयात का आलम क्या होगा। मैं कहता हूँ बरेली के इमाम ने आखिरी कील ठोक दी कुफ्र के ताबूत पर और कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे हाल वक्त काफी हो गया, मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, अल्लाह की अता बख्शिश की तरफ दौड़ो, अल्लाह के फजल व करम की तरफ दौड़ो। आला हज़रत अली रहमा का 104वां सालाना उर्स पाक अनकरीब आने वाला है, इंशाअल्लाह उसमें भी मेरी हाज़िरी होगी। तो मैं इमाम अहमद रज़ा के हवाले से बहुत सारी बातें जो फ़कीर के ज़हन में हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने पेश करूँगा। सिर्फ इतना कहूँगा, अगर कामयाबी चाहते हो, नोट की घड़ी में कामयाबी नहीं है। अगर कामयाबी चाहते हो, लग्जरी बिल्डिंगों में कामयाबी नहीं है। अरे इंसान सोचता है मैं वो करूंगा। मैंने एक साहब से ईशा में कहा, ए नौजवान नमाज पढ़ा कर, पीर के दिन कहा, उसने कहा हजरत मंगल बुध जुमेरात जुमा 4 दिन रुक जाइए, मैं जुमा से नमाज शुरू कर दूंगा। मैंने कहा मैं तेरी बात को मान लूंगा, लेकिन एक मेरा सवाल है, इस बात की क्या गारंटी है कि जुमा तक तो जिंदा रहेगा? इसलिए नमाज पढ़ो इससे पहले के हमारी नमाज पढ़ी जाए। अरे नमाज पढ़ो इससे पहले के हमें चारपाई पे लेटा कर मुर्दा सब सुनता है। आला हजरत फरमाते हैं और शरअ अक़ाइद में अल्लामा सादुद्दीन तक़ाज़ानी भी फरमाते हैं, मुर्दा सब सुनता है, सब देखता है। यहाँ तक फरमाया गया कि जब कब्रिस्तान जाओ तो मुर्दे के सर के करीब खड़े होकर फातिहा न पढ़ो। वजह यह है कि मुर्दा तुम्हें मुड़कर देखेगा तो मुर्दे को तकलीफ पहुंचेगी। यहाँ तक आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा कि जब कोई मैयत का घर वाला कब्रिस्तान में आता है, उसके जूतों चप्पलों की खड़खड़ाहट जो होती है, लेटा हुआ मुर्दा उन चप्पलों की आवाज को भी सुना करता है। जुमला दे रहा हूँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए। फरमाया जब कब्रिस्तान जाओ तो ये कहो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। सलाम किसको किया जाता है? जिंदों के मुर्दों को। किसको सलाम किया जाता है? जिंदों। हुजूर क्या फरमाते हैं, कब्रिस्तान जाओ तो ये कहो। अब कब्रिस्तान में, मीरा रोड के कब्रिस्तान में कोई नबी तो नहीं लेटा हुआ है ना, कोई सहाबी तो नहीं लेटा हुआ है ना। फिर सलाम आम मुसलमान को जो किया जा रहा है, हुक्म मुतलक है और मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता है। हुजूर ने मुतलक फरमाया, जिस सुन्नी मुसलमान कब्रिस्तान में जाओ, सुन्नी मुसलमान की कब्र पे सलाम पढ़ो। मैं कहूँगा जब आम मुसलमान की समाअत का ये आलम है, तो अगर हम खड़े होकर या नबी सलाम अलैका कहते हैं तो इसका आलम फिर क्या होता है? तभी तो हम कहते हैं अरे पुकारो चाहो जितनी बार, मेरे सरकार सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं। तो ये सब बातें मैंने आपके सामने पेश की।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. آپ قرآن کھول کر دیکھ لیں. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب موت کا وقت قریب آ جائے گا, مرنے والا ایک ہوتا ہے, اس کے پیچھے رونے والے ہزاروں ہوتے ہیں. کوئی باپ بھی ہے, کوئی دادا بھی ہے, اگر زیادہ عمر کا ہے تو اس کے نواسے پڑ نواسے, پوتے پڑ پوتے, بیوی بھی ہے, بیٹیاں بھی ہیں, اس کا فرینڈ شپ سرکل بھی ہے, اس کی جان پہچان والے بھی ہیں, سوشل میڈیا کے اس کے فالوور بھی ہیں. اتنا رونے کے بعد بھی کیا اپنے بھائی کو بچا سکتے ہیں؟ کیا وہ موت سے بچا سکتے ہیں؟ موت سے کوئی نہیں بچا سکتا. ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان ہمارے گاؤں کا جب ممبئی آیا, کہا میں گھومنے جا رہا ہوں, ایک طرف میں ٹکر لگائی, ہائی وے پر انتقال ہو گیا. ارمان, آرزویں, تمنائیں, خواہشیں, حسرتیں سب برباد ہو گئی. اور جس قبر میں ہمیشہ آخرت کی زندگی میں ہمیشہ رہنا ہے, بتاؤ اس کی تیاری کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اگر احیاء العلوم, جذب القلوب, مکاشفۃ القلوب و شرف الصدور فی حال الموت والقبور کے حوالے سے اگر روایتیں بیان کروں, آنکھوں میں آنسو آ جائے. علامہ امام غزالی حجت الاسلام نے اور امام جلال الدین نے جو واقعات بیان فرمائے, وہ واقعات ایسے واقعات ہیں کہ اگر ان کو سن لیا جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. تب پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے اسلاف نے غربت کی زندگی کیوں بسر کی ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے, ارے کیا مریدوں کے نذرانے نہیں تھے؟ ارے کیا مرید گاڑی لے کر نہیں آتے تھے؟ پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر کیوں رکھا؟ وہ جانتے تھے یہ چند دنوں میں ختم ہو سکتا ہے, لیکن حقیقی زندگی جو ہے اس کی تیاری کر لی جائے. سنی تبلیغی مشن کے اس اجتماع پاک میں آ کر حضور شہزادہ نبیلہ اعلیٰ حضرت خانوادہ رضویہ کے چشم و چراغ کی موجودگی میں فقیر یہ جملہ کہتا ہے. حضرت کے چہرہ نور کو دیکھیے, کون سا چہرہ. ان کے جد کریم نے کبھی کہا تھا, چمکنے سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے برستا رہی دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. ارے رضا نے جب دعا کی عریضہ پیش کیا, اللہ نے رضا کو بھی چمکا دیا, آل رضا کو بھی چمکا دیا. ان کی موجودگی میں فقیر آخری جملہ کہتا ہے. سنی تبلیغی مشن مسلک اعلیٰ حضرت وہ تنظیم و تحریک و جماعت ہے جس کا کام ہے گھر گھر میں مسلک رضا کو پہنچانا, پیغام رضا کو پہنچانا. الحمدللہ تعلیم ہو, تربیت ہو, تبلیغ ہو, تدریس ہو, الحمدللہ ہر میدان میں سنی تبلیغی مشن. یہ الہ آباد, کاشی میرا, راجستھان, احمد آباد, مانپورہ, یہ بنارس, آندھرا پردیش, نانا سمارا, پلہار, وسائی, سولاپور, یہ سب علاقوں میں سنی تبلیغی مشن پہنچ گئی. اس لیے نہیں پہنچی ہے کہ سنی تبلیغی مشن یہ سوچ رہی تھی کہ میں مشہور ہو جاؤں, مفتی عمران صاحب مشہور نہیں. ان کے دل میں ایک ہی خیال تھا, مفتی محمود احمد صاحب قبلہ کا دست محبت اپنے سر پہ رکھا اور حاجی صاحب اور چند افراد کو لے کر مسلک رضا کے لیے نکل گئے. تو مجھے علامہ ڈاکٹر حسن رضا کا وہ جملہ یاد آتا ہے پٹنہ والے کا, کہ جو مسلک رضا کے لیے نکل جاتا ہے رحمت الہی اس کا استقبال کرتی ہوئی نظر آتی ہے. الحمدللہ اسی پر ہم نے عمل کیا. آج یہ سنی تبلیغی مشن مسلک رضا کا پرچم کام کر رہی ہے. اس سے بڑی اور مقبولیت کی بات کیا ہوگی کہ ہم جس رضا کا تذکرہ روز کرتے ہیں, آج اسی احمد رضا نے اپنے لال کو یہاں پہ بھیجا. جملہ سمجھے گا وہ بولے گا, ورنہ فجر کے بعد بہت پچھتاؤ گے. اسی احمد رضا نے اپنے لال کو بھیج دیا ہے. اے لوگوں, تم میرا ذکر کرتے ہو, میرا مسلک جو در حقیقت مسلک اہل سنت ہے اس کی ترویج کرتے ہو. آج میرے لاڈلے کے سامنے بھی مسلک رضا کا نعرہ لگا کر دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سنی تبلیغی مشن اپنے ہر مشن میں کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے, اپنے ہر مشن میں کامیابی کی طرف گامزن ہے. اور حضرت سے عریضہ پیش کرتا ہوں, حضرت دعا فرما دیں تو اس سنی تبلیغی مشن کا جو اہم مقصد ہے وہ کامیابی کی طرف چلا جائے. اب اگر 5 منٹ کی مجھے آپ اجازت دے دیں تو میری خواہش تھی کہ آل رضا کے سامنے اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ دیں. اجازت ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے میرا مزاج کہ میں جب بھی کلام پڑھتا ہوں تو بزرگوں کے ہی کلام پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی شان میں ہم تو لکھتے ہی لکھتے ہیں, شاعر تو لکھتا ہے
ارے کمال تو یہ ہے کہ جب ان کا پیر گھرانہ بھی اعلیٰ حضرت کی تعریف بیان فرمائے. خانوادہ بغداد کہ سید العلماء نے اعلیٰ حضرت کی، احسن العلماء نے اعلیٰ حضرت کی تعریف بیان فرمائی. چند جملے حضرت کی دعاؤں کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں. درود شریف پڑھیے. جہاں مل کے پڑھنے کا انداز ہو وہاں پہ مل کے پڑھیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا. بس چند اشعار. شہر صہبا تیرا احمد رضا، شہر صہبا تیرا احمد رضا، آئینہ ہے حق نما احمد رضا، آئینہ ہے حق نما احمد رضا، شہزادہ رضا کے سامنے یہ پڑھا جا رہا ہے، آواز دور تک جانی چاہیے. پڑھو گے مل کے شہر صہبا تیرا احمد رضا. فرماتے ہیں ادھر کے ساتھی غوث اعظم مظہر شاہ رسول، غوث اعظم مظہر شاہ رسول، ان کا تو مظہر ہوا احمد رضا، ان کا تو مظہر ہوا احمد رضا، چہرہ صہبا تیرا احمد رضا. ایک کیا تھا وہ انشاءاللہ عرص ربی سے بیان کروں گا. شعر سن لیجیے گا. علم تیرا بحر نا پیدا کنا، علم تیرا بحر نا پیدا کنا، ذل علم مرتضی احمد رضا، ذل علم مرتضی احمد رضا. مل کے پڑھیں چہرہ صہبا تیرا. اعلیٰ حضرت کے مرشد کا نام شاہ آل رسول احمدی رحمت اللہ علیہ. ارے اگر مرید پیر پر ناز کرے یہ کمال کی بات نہیں. جن کا مرید اپنے پیر پہ ناز کرے اسی کا نام اعلیٰ. تیرے مرشد حضرت آل رسول، تیرے مرشد حضرت آل رسول، ان کو تجھ پہ ناز تھا احمد رضا، ان کو تجھ پہ ناز تھا احمد رضا، چہرہ صہبا تیرا احمد رضا. اور شاہ ابو الحسین احمد نوری جو مفتی اعظم کے مرشد اعظم ہے، کیا فرماتے دیکھیے اپنے برکا ہی گھرانے کا چراغ، اپنے برکا ہی گھرانے کا چراغ، تجھ کو نوری نے کہا احمد رضا، تجھ کو نوری نے کہا احمد رضا، چہرہ صہبا تیرا احمد رضا. اور یہ احسان حضور احسن العلماء سید العلماء فرماتے دیکھیں کیا اپنے سنیوں پر یہ میرا احسان ہے، سنیوں پر یہ تیرا احسان ہے، اپنے دامن
कोई मरहला आकर पड़ा, जब भी कोई मरहला आकर पड़ा तूने उम्दा हल किया अहमद रज़ा, तूने उम्दा हल किया। और ये दुआ कर लो, अल्लाह करे आले रज़ा के सबके लिए दुआ कबूल हो जाए। क्या फरमाते हैं आप से देखिए, नाम लेवा दीद के मुश्ताक हैं, नाम लेवा दीद के मुश्ताक हैं, तो खोल दे चेहरा जरा अहमद रज़ा, खोल दे चेहरा जरा। और ये शेर आखिर समझ लीजिए और इसको हजम भी कर लीजिए, सुनिए। नारे शेराना जब गूंजा तेरा, नारे शेराना जब गूंजा तेरा, कल्ब नजदी फट गया अहमद रज़ा, कल्ब नजदी फट गया। आखिरी शेर क्या फरमाते हैं सही साहब, आले रसूल देखिएगा, ये हमारी भी तमन्ना है, आले रसूल की भी तमन्ना देखिएगा। याद करता है तुझे तेरा हसन, याद करता है तुझे तेरा हसन, तो इसके हक में कर दुआ, इसके हक में कर दुआ अहमद रज़ा, चेहरे ज़ैबा तेरा अहमद रज़ा, आईना है हक नुमा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके आला हज़रत पर तादम अख़ीर मजबूती के साथ कारी फरमाए और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में खूब दीन की तरबियत और इशाअत की तौफीक अता फरमाए। सुन्नी तबलीगी मिशन को रोज़ रोज़ तरक्की अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए हज़रत का नासिहाना कुछ कलमात हज़रत इरशाद फरमाएंगे, उसके बाद में सलातो व सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज की तकरीब सईद जो नबी आला हज़रत शहज़ादा रेहानी मिल्लत हुज़ूर अलहाज क़ारी तस्लीम रज़ा खान साहब क़िबला की आमद पर इस महफ़िल पाक का एहतमाम किया गया और बिल-इत्तिफ़ाक़ आज की तारीख़ जो 6 सफ़र मुज़फ़्फ़र है वो शाह बुखारी अलैहि रहमा मुफ्ती शरीफुल हक़ साहब क़िबला अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान की ओर से पाकी भी तारीख़ है। तो हज़रत की बारगाह करम में भी खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। और खुशनसीबी की बात यह है कि आज हमारे और आपके दरमियान शहज़ादे आला हज़रत जलवागर हैं कि जिनके जद करीम के एहसानात पूरी दुनिया सुन्नियत पर हैं और जिन्होंने नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क इस कदर हमारे सीनों में पैदा फरमाया और शम्अ इश्क़ रिसालत ऐसी जलाई कि आज
پوری دنیا سنیت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رضوان کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، اور ان کے جو تصنیف ہے ان کے اشعار کے ذریعے آج بھی جب کوئی عاشق رسول امام اہل سنت کے اشعار کو سنتا ہے تو اس کا سینہ حضور کی محبت سے منور ہو جاتا ہے۔ اور امام اہل سنت نے جو دعا فرمائی تھی کہ الہی، آپ فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت کو تو روشن فرمایا، اور آپ کی آل کو بھی اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی عطا کیا، علم و فضل بھی عطا کیا، اور آج بھی خانوادہ اعلیٰ حضرت کے افراد پوری دنیا میں دین و سنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، دین کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں۔ اور حضرت کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ لوگ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ان کے سینوں میں روشن ہو۔ ورنہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ بڑا سا جبہ ہوتا ہے، بڑی سی دستار ہوتی ہے، لیکن یہ عجز و انکساری ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے نسبت عطا کرتا ہے، کیونکہ نسبت سے شے جو ہے وہ ممتاز ہو جاتی ہے۔ آج ہم ان کا ذکر اسی لیے کر رہے ہیں، اور آج جو ہم نے عزت کی جو مسند عطا کی ہے، اور جو ہم نے عزت و اکرام کا جو تاج انہیں پہنایا ہے، سبب یہ ہے کہ ان کے جد اعلیٰ نے ہمارے سینوں کو عشق رسالت سے منور فرما دیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ایسا عشق رسالت اور ایسا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں اس قدر مقبول تھے، فرماتے ہیں کہ یاد میں جس کی رہی ہوش تنو جا ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبل پور کے ایک جلسے میں مفتی برہان الحق صاحب قبلہ بھی علیہ رحمہ وہاں تشریف فرماتے، آپ فرماتے ہیں کہ اچانک امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ تقریر ہو رہی اور دوران تقریر آپ دست بستہ کھڑے ہوئے اور حضور کی بارگاہ کرم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میری آنکھ لگی، میری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ گویا اس سے ثابت یہ ہوا کہ مفتی برہان الحق کو عالم خام میں رسول اکرم کی زیارت ہوئی، لیکن یہ نگاہ احمد رضا ہے، عشق رسالت کی شمع ایسی روشن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ماتھے کی آنکھوں سے جاگتے میں امام اہل سنت کو سرکار کے رخ زیبا کا زیارت کرا۔ سبحان اللہ۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو۔ کیا عشق رسالت ہے، اور کیسے آپ بارگاہ رسالت کے مؤدب ہیں۔ ادب سیکھنا ہے تو امام اہل سنت سے سیکھو، اگر بارگاہ رسالت کا ادب سیکھنا ہے، وہاں حاضر ہونا ہے، تو ان کے جد کریم کی بارگاہ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اور اس زمانے میں جو قریب زمانے میں جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہوئے، جسے لوگ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں، علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری علیہ رحمہ، ان کی جانب رجوع کرنا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کا جو دربار ہے اور آپ کا جو مزار مبارک ہے، آپ کی جو تربت انور ہے، اس کا مقام و منصب تو عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن احمد رضا تو اس در کے کتوں کا بھی ادب کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کا یاد نہیں نالا و افواہ ہم کو۔ فرماتے ہیں کہ کہیں خوف ہے، خوف کیا ہے؟ خوف یہ نہیں کہ نبی کی سماعت کو برا لگے گا، وہ جو زور زور سے جا کر چلانے والے، وہاں بکواس کرنے والے، دنیائی گفتگو کرنے والے، مہاج شریف پیچھے پڑا ہوا ہے، وہاں جا کے سیلفی لینے والے، تو سفلی ہے، وہ سیلفی نہیں ہے، وہ سفلی ہے۔ سفلی ایک جادو کا علم ہوتا ہے، وہ مولانا الطاف صاحب جانتے ہوں تو انہیں بڑی قربت ہے، علامہ ساجد میاں صاحب، قبلہ سے ساجد میاں جو سلسلہ صابریہ سے، انہیں خوب معلوم ہوگا کہ وہ سفلی جو ہے گندا علم ہوتا ہے، جو گندگی کے ذریعے کیا جاتا ہے، پھر اس کا علاج جو ہے جلدی نہیں ہوتا ہے، تو وہاں جا کر وہ سیلفی لے رہا ہے۔ مہاجر شریف پیچھے ہے، حضور کا روضہ کرم پیچھے ہے، وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در کرم ہے کہ فرماتے ہیں کہ ادب کا ہے سے تیرے آسماں از عرش نازک کر،
नफस गुम कर दमी आए जुनैद बाएं सीधी जा। यहाँ पर सांसों को गिन गिन कर लेना चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल ज़रा तुझाग, वो पाँव रखने वाले ये जान चश्म सर की है। यहाँ तो सर के बल चलना चाहिए, लेकिन वहाँ जा करके न उसे रोज़े रसूल का ख्याल है, मुहाजिर शरीफ पीछे है और वो सेल्फी ले रहा वहाँ जाकर। क्या करने गया वहाँ पर? क्या हासिल होगा और क्या लेकर के आओगे? फिर वही होता है कि आज अक्सर देखा जाता है कि पहले लोग जब जाते थे मदीने तैयबा में, मक्का मुकर्रमा में, तो वहाँ से जब आते थे तो उनका दिल भी रोशन होता था, उनका चेहरा भी रोशन होता था, उनकी आंखें भी रोशन होती थी। लेकिन आज कुछ लोग ऐसी, क्योंकि अदब जो है वो ज़रूरी है, अगर अदब से ही सब कुछ मिलता है और अदब से ही सब कुछ हासिल होता है। अगर अदब आपने न किया तो आपको दरबार रिसालत से कुछ नहीं हासिल होगा। दरबार रिसालत की हाज़िरी अगर मैसर हो तो आपको ये चाहिए कि आप इमाम अहले सुन्नत से अदब सीखें। वो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि चिल्लाना मुझको भी आता है, आहो फुगा करना मुझको भी आता है, दर्द गम सुनाना मुझे भी आता है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं मदीने तैयबा के गलियों के जो कुत्ते हैं उनके कानों को ना बुरा लग जाए। समा खराशी कहते हैं कि जो बात जो है और जिस आवाज़ जो है कानों को खराब लगे उसे कहते हैं समा खराशी। फरमाते हैं कि खौफ है समा खराशी ये सगे तैयबा का, यानी मदीने तैयबा के दरबार के जो कुत्ते हैं वो भी लायक ताज़ीम है। एक कुत्ता है लेकिन दरबार रिसालत से उसको निस्बत हो गई तो वो भी लायक ताज़ीम है। हमें दरबार रिसालत का अदब करना चाहिए और ये अदब और ये एहतराम और ये नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दौलत और उसकी इश्क़ रिसालत की शमअ जहाँ से रोशन होगी वो दरबार आला हज़रत है, वो इमाम अहले सुन्नत का दरबार है। उस दरबार से आपको रुजू करना होगा और आपको उस दरबार करम से अदब सीखना होगा। अल्लाह ताला हम पर रहम करम फरमाए, शहज़ादे आला हज़रत की बरकतें हमें अता फरमाए और हमें जो हमारा मरकज़ अक़ीदत है, मरकज़ इल्म फ़न भी है, बहुत कोशिश में लगे हुए हैं कहीं और मरकज़ बना दिया जाए, ये मरकज़ बना, कोशिश कामयाब नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इमाम अहले सुन्नत को वो महबूबियत वो मक़बूलियत का जाम अता कर दिया है। अल्लाह ताला जिसे महबूब फरमाता है उसकी महबूबियत का ऐलान हर आलम में हो जाता है। साबिर पाक की मोहब्बत का चिराग जलाने वाले इमाम अहले सुन्नत हैं। मखदूम सिमना की अज़मतों का चिराग रोशन करने वाले इमाम अहले सुन्नत हैं। गौसे आज़म के दरबार का कुत्ता बनने का जो हमें शर्फ हासिल है और उस दरबार से जो हमें फैज़ व बरकत हासिल है उसका ज़रिया इमाम अहले सुन्नत है। इमाम अहले सुन्नत को छोड़ करके किसी दरबार से आपको फैज़ नहीं मिल सकता, क्योंकि जो महबूब होता है, महबूब का जो महबूब होता है उसके दर पे पहले वाबस्ता होना पड़ता है। आप इमाम अहले सुन्नत को छोड़ करके कोई रज़वी कोई कादरी बन जाए, कोई साबरी बन जाए, कोई अशरफी बन जाए, वो कुछ भी बनेगा जब तक वो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुहिब नहीं होगा और जब तक उनके अज़मत का चिराग उनके सीनों में रोशन नहीं होगा तो इन तमाम तर दरबार से उसे फैज़ व करम नहीं हासिल होगा। अगर फैज़ हासिल करना है तो हमें इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत का चिराग, उनके अज़मत का चिराग हमारे सीनों में रोशन करना होगा। अल्लाह ताला इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मरक़द अनवर पर, उनकी तुर्बत पाक पर अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और अब हमारे और आपके दरमियान क़ारी तस्लीम रज़ा खान साहब क़िबला बनी शरीफ तशरीफ़ फरमा है। हज़रत कुछ नसीहत आपको फरमाएंगे और ये शहज़ादे हुज़ूर रिहान मिल्लत हैं। और हुज़ूर रिहान मिल्लत उस शख्सियत को कहते हैं कि जिसने अपनी ज़िंदगी में और ख़ुद हज़रत ने मुझसे बताया कि सरज़मीन हिंदुस्तान से तबलीगी दौरा खानवादे आला हज़रत ने बैरूनी ममालिक का जो किया वो सबसे पहली ज़ात वो हुज़ूर रिहान मिल्लत की है। और बड़े अच्छे शायर, बड़े अच्छे नादगो, और उन्होंने हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा को कुछ किताबें भी पढ़ाई हैं, उनके उस्ताद भी हैं हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के। तो वो शख्सियत हुज़ूर रिहान मिल्लत की है। लेकिन आज हमें मेआर जो बनाना चाहिए वो जुब्बा दस्तार वो नहीं बनाना चाहिए कि बड़ी जुब्बा है तभी हाथ छूएंगे, तभी पैर छूएंगे, और बड़ी दस्तार है तभी मुस्ताद व एहतराम करेंगे। निस्बत से शय मुमताज़ होती है। आज लोग तो उसको देखते हैं कि कितनी बड़ी दस्तार है, कितना बड़ा जुब्बा है और कितने बड़े मुरीद हैं, जुब्बा कितना चौड़ा है, जुब्बा कितना लंबा है, ये सब चीज़ों को लोग देखते हैं। लोग निस्बत को नहीं देखते। लेकिन जब लोग वो ऐसे, हालांकि चाहे उसका अमल शरीयत पर होना हो, उसका अकीदा सही हो कि नहीं हो, लेकिन जब देखा वो जीनत को देखा, ज़ेब जीनत को देख कर, वज़ा क़ता को देख कर लोग मिल गए ये बहुत बड़े हजरत हैं। वो बहुत बड़े हजरत को देख करके जब उनके पीछे इक्तिदा की गई तो सूरह फातिहा में भी गलती करें, बहुत बड़े हजरत थे।
ایک لڑکا بتانے لگا کہ ہم نے دیکھا تو ہم بھی کود پڑے کہ لاؤ حضرت سے مسافہ کر لیں، بہت بڑے حضرت ہوں گے، سب مسافہ کر رہے ہیں. اور جب ابتدا کی ان کی تو پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ میں بھی حضرت کی غلطی ہے. تو معیار جو ہونا چاہیے ادب و احترام کا، مرکز عقیدت کا، اور ہمیں جو عزت و تکریم کا تاج اسے پہنانا چاہیے، معیار یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ عامل شریعت ہے کہ نہیں ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل ہے کہ نہیں، اس کا عمل قرآن کریم کے احکامات پر ہے کہ نہیں، اس کے دل میں نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا چراغ روشن ہے کہ نہیں. ہمیں معیار یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ عامل شریعت ہونا چاہیے، وہ صاحب تقویٰ و طہارت ہونا چاہیے، جو دو دستار دیکھ کر مت جائیے کہ ان کے قدم بوسی کر رہے ہیں. دیکھیے کہ حضور کا عاشق ہے کہ نہیں ہے، حضور کا دیوانہ ہے کہ نہیں، اس کی حضور کی سنتوں پر وہ عمل پیرا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس معیار کو تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں ادب کا معیار یہی ہے، محبت کا معیار یہی ہے. کسی سے ہم محبت کریں گے اور کسی کا ہم ادب و احترام کریں گے تو وجہ یہ ہوگی کہ حضور کی سنتوں کا وہ عامل ہوگا، وہ عالم ربانی ہوگا، وہ خانواد اعلیٰ حضرت کا چشم و چراغ ہوگا، وہ سادات کرام ہوں گے، وہ اہل بیت نبوت کے افراد ہوں گے کہ جن سے ہم محبت کریں گے اور جن کی ہم عزت کریں گے. آج حضرت ایک عظیم شخصیت جو سرکار تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، اور حضرت کے پاس 9 سال حضرت کی خدمت میں رہ کر جس نے فتاوی نویسی کی تھی وہ ذات مفتی شریف الحق صاحب قبلہ کی ہے، جن کا داخلہ اور جن کے جب لے کے گئے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو لے کر کے گئے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے پاس. تو وہ ذات حضور شریف الحق صاحب قبلہ امجدی علیہ رحمہ کی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 40,000 سے زائد فتاوے آپ نے دیے اور اہل سنت و جماعت کی رہنمائی فرمائی اور ہمارے مسائل کو حل فرمایا، اور اپنی پوری زندگی دین و سنیت کی ترویج و ارشاد، دین کی خدمت، مخلوق خدا کے لیے آسانی پیدا کرنے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف فرما دی، اور نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ بھی ہمارے سینوں میں روشن فرمایا. حضرت کی کچھ نصیحت ہم سماعت فرمائیں گے، اور التجا حضرت سے یہ ہے کہ میں ہر محفل میں درخواست کرتا ہوں کہ حضور جو ہے 2-3 اشعار سنا دیں. جد اعلیٰ کی بات جب بیٹا سنائے گا تو مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، چاشنی کچھ اور ہی ہوتی ہے، لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو حضرت کرم فرمائیں. ایک حضرت ناشریف جب بھی ملاڈ آتے ہیں یا اکثر میں نے دیکھا حضرت نعت پاک پڑھتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. حضور کی محبت میں جان بھی قربان کر دو، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. حضرت کرم فرمائیں گے، 2-3 اشعار سنائیں گے، اس کے بعد 2-3 جو بھی حضرت کی طبیعت جس بات کی اجازت دے گی وہ حضرت نصیحت فرمائیں گے. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، حضور قاری تسلیم رضا خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فقیر قادری کا بڑھا کر اعلان کر دیا. کہیں کسی نے مجھے علامہ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. ہوں وہ میں کچھ نہیں، بہت گناہ گار، بڑا سیاہ دار، دنیا دار، بیکار تھا آدمی ہوں. صرف ایک نسبت ہے جو میرے جد کریم سرکار اعلیٰ حضرت سے ان رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. یہ نسبت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ تو ان بزرگوں کی محبت ہے جو مجھ جیسے لوگوں کو بھی نواز دیتے ہیں. ان کی محبت ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کچھ بنا دے، سرکار کا غلام ہی بنا دے، اتنا ہی کام. ہمیں اور آپ کو سب کو صرف سرکار کا سچا غلام بنا دے، ہمارے لیے آخرت میں یہی کام. اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے جو اصل مسلک ہے. یہ وہی مسلک ہے جو سرکار کا عطا کر رہا ہے.
جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ نیا پانچواں مسلک یہ وہ نہیں، یہ وہی مسلک ہے جس پہ آج ہم لوگ قائم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مذہب اہل سنت اور شریعت مطالعہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا احسان عظیم دنیا سنیت پر ایک عظیم احسان ہے، انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دی۔ ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم اگر چلیں تو انشاءاللہ ہم لوگ جنتی ہیں۔ کہیے جنتی ہے نا؟ ہر وہ غلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنتی ہے جو صحیح معنوں میں سرکار کا غلام ہے۔ ذرا بھی اگر اس کے اندر کھوٹ ہے تو وہ ہمارا نہیں۔ عجیب حالات ہیں، عجیب معاملات ہیں آج کے دور میں کہ ہم وہابیوں سے سلام اور کلام بھی لے لیتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہابی دیوبندی رافضی کافروں سے چلے کلیوں سے بھی دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں مسلک اعلیٰ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے تاج الشریعہ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاج الشریعہ نے وہ کام کر دیا ہے جو آج کے دور میں شاید ہی کوئی اس طریقے سے کام کر سکے، راتوں دن ایک کر دیا۔ میرے عالم محترم بڑے مشفق، بہت کرم فرما، اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے اور ان کے درجات میں اور زیادہ بلندیاں عطا فرمائے، ان کے فیضان کرم سے آپ کو ہمیں سب کو مالا مال فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی زردا بقدم شان ہے، اللہ کی زردا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن پر قائم کیا، کام کیا تو اعلیٰ حضرت کا پوری دنیا میں نام ہو گیا۔ الحمدللہ میرے جد کریم سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت، امام عشق و محبت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان باغ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 1400 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اس میں ہمیں یہی بتایا، یہی سکھایا، یہی پلایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے اور ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے تو شے آخر بنا۔ یا اللہ تعالیٰ جو لوگ آئے ہیں یہاں پر جامع میں قدر سخن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے مولا، اس بزم کو سجانے میں جس طریقے سے بھی ان لوگوں نے حصہ لیا ہے مولا، ہم سب کو دارین کی برکتوں سے نواز دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم سب کو سچی محبت عطا فرما، سرکار کی محبت میں اور ایمان پر خاتمہ دکھائے۔ الصلاۃ والسلام کے لیے کھڑے۔